اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے، لن ہرگز، تغنی عنہم نہیں کام آئیں گے ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے، من اللہ تعالیٰ کے عذاب سے شیئن کچھ بھی، واولئک ہم اور یہی لوگ، وقود النار دوزخ کا ایندھن ہے، ٹھیک ہے، النار دوزخ کو کہتے ہیں اور وقود کا مطلب یہ ہے ایندھن، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، واولئک ہم وقود النار اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے، ٹھیک ہے۔ کدأب آل فرعون، اب یہاں پر غور کریں، کدأب ان کی عادت ہے، جیسے عادت تھی آل فرعون فرعونیوں کی، داب کہتے ہیں عادت کو، کاف جو ہے نا کدأبی کے شروع میں جو کاف ہے اس کا مطلب جیسے، کاف کا مطلب جیسے، داب کا مطلب عادت، آل فرعون فرعونیوں کی، تو ترجمہ اس طرح بنے گا کدأب آل فرعون ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی عادت تھی، ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی عادت تھی، اور والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے، ٹھیک ہے، ان کی عادت ہے جیسے فرعونیوں کی عادت تھی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ پس اللہ نے انہیں پکڑا، اخذ کا مطلب پکڑنا، فأخذہم اللہ اللہ نے انہیں پکڑا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ذم کہتے ہیں گناہ کو، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جو کافر ہیں، قل کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کفروا جو کیا ہیں، کافر ہیں، ان کو کیا کہیں، ان کو کہیں ستغلبون ان قریب تم شکست کھاؤ گے، ستغلبون سین کا مطلب ان قریب، ستغلبون ان قریب تم شکست کھاؤ گے، وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، کافروں سے کہہ دے کہ آپ ان قریب شکست بھی کھائیں گے اور جہنم کی طرف اکٹھے بھی کیے جائیں گے، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد اور وہ دوزخ جو ہے وہ جہنم وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے، تحقیق ہے تمہارے لیے، آیت نشانی، فی فئتین دو گروہ میں، فئہ کا مطلب ایک گروہ، فئتین کا مطلب دو گروہ، تو تحقیق تمہارے لیے ہے دو گروہ میں نشانی، التقطا جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، جن کی ملاقات ہوئی، التقطا جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، تو ترجمہ ہوگا، دوبارہ سن لیں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی ان دو گروہوں میں جن کا آمنا سامنا ہوا،
تو ان میں تمہارے لیے کیا ہے؟ عبرت اور نشانی ہے۔ فئاتن ایک جماعت، ایک گروہ، ایک جماعت، تقاتلو فی سبیل اللہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں۔ دو جماعتوں، وہ جو دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک جماعت جو تھی، ایک جو گروہ تھا وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کافروں کا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، ٹھیک ہے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، يَرَوْنَهُمْ وہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، يَرَوْنَهُمْ وہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مِثْلَيْهِمْ اپنے آپ کو دگنا، مِثْلَيْهِمْ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں دگنا دیکھ رہے تھے، رأی العین آنکھ کے ساتھ دیکھنا، ٹھیک ہے، عین کہتے ہیں آنکھ کو، رأ کا مطلب دیکھنا، آنکھ کے ساتھ دیکھنا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سن لے پیچھے اس آیت کا ترجمہ، قد کان لکم آیتن تحقیق ہے تمہارے لیے آیت نشانی، فی فئتین دو گروہ میں، التقطا جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، وأخری کافرۃ اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یرونہم جو اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم دو گنا، رأی العین آنکھ کے ساتھ دیکھنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید اپنی تائید کرتا، واللہ اور اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنے مدد سے، من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کے لیے چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، ابصار آنکھیں، بصر کی جمع ہے، اور لأولی کا مطلب دیکھنے والا، تو ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار آنکھیں رکھنے والوں کے لیے، اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تفسیر میں سمجھ آ جائے گی، میں دوبارہ بھی ترجمہ کروں گا تفسیر میں انشاءاللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، اب اس کی تفسیر سن لیں۔ یہود جو ہے نا، یہ یہود یہ بڑی ضدی قوم ہے، اور یہ بڑی ذہین قوم ہے، ذہین بھی کافی ہے اور ضدی بھی کافی ہے، اور ان یہودیوں کا مدینہ میں ان کے 3 خاندان تھے، ان یہودیوں کے مدینہ میں 3 خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 خاندان تھے یہودیوں کے مدینہ میں، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے، اور اسی مدینہ میں 2 کافروں کے بھی بڑے خاندان تھے جو ان کے مذہب سے ہٹ کر تھے، جو مشرک تھے، کافر تھے، ان میں سے 2، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا، ایک اوس تھا اور ایک خزرج، تو مدینہ کے اندر کافروں کے 2 خاندان تھے، اوس اور خزرج، اور ان یہودیوں کے 3 خاندان تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ٹھیک ہے، لیکن یہ یہودی جو تھے نا، یہ مدینہ میں بڑے پاورفل تھے، علم کے لحاظ سے بھی ان کے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں تھا، باقی سارے جاہل تھے عرب کے، علم میں بھی بڑا مہارت رکھتے تھے، افرادی قوت بھی ان کے پاس بہت تھی، افرادی قوت بھی، اور تجارت پر بھی ان کا قبضہ تھا، مدینہ میں جتنی بھی منڈیاں لگتی تھی سارے یہودیوں کی تھی، تو یہ تینوں، اور جس قوم کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ پاورفل ہوتی ہے، ان کے پاس علم ہو، تجارت میں وہ اوپر ہو، اور افرادی قوت کسی قوم کے پاس ہو تو وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں یہود کے پاس تھی، اور ان کے مقابلے میں جو مدینہ میں اوس اور خزرج رہتے تھے ان کے پاس نہیں تھا، وہ ان کا اتنا اثر و رسوخ تھا مدینہ کے اندر کہ وہ اوس اور خزرج ان سے اتنے ڈرتے تھے کہ یہ اوس اور خزرج جب یہ خاندان جب کسی کو اپنی لڑکی دیتے تھے نا، لڑکی کی شادی کرانی ہو یا اپنے لڑکے کی شادی کرانی ہو، تو پہلے جس محلے میں وہ اوس اور خزرج والا رہتا تھا تو اس محلے کا جو رئیس ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا یہودیوں کا، اس سے جا کے پوچھتا تھا کہ میں اس بندے کو اپنی لڑکی دے رہا ہوں، یا میں اپنے لڑکے کی شادی کرا رہا ہوں فلاں خاندان سے، تو آیا میں کراؤں یا نہیں؟ اگر وہ اجازت دیتا تھا وہ یہودی، تب جا کر یہ کراتے تھے، اگر وہ کیلو کال کرتا تھا تو ان کی کوئی جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اوس اور خزرج کسی کو اپنی لڑکی دے یا لڑکے کی شادی کرائے، یعنی اتنا اثر و رسوخ ہے۔ اور حتیٰ کہ جب یہ کسی اہم سفر پر بھی جاتے تھے یہ اوس اور خزرج والے، تو یہودی جو وہاں پر اس محلے کا جس میں یہ رہتے تھے تو اس کے رئیس سے پوچھتے تھے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، یعنی اتنا ان لوگوں کا اثر و رسوخ تھا۔
تو یہ بڑے پاورفل تھے مدینہ میں یہ یہود۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مدینہ میں آئے کس طرح یہ یہود؟ یہ مدینہ میں آئے کس طرح؟ یہ تو مدینہ کی نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کے جو آنے کا سبب تھا، ان کے آباء و اجداد مدینہ آئے۔ ان کے آباء و اجداد کا جو مدینہ میں آنے کا سبب تھا وہ ایک خط تھا۔ ایک خط کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ کے اندر آئے۔ وہ خط کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں، آگے بھی آئے گا۔ یہ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبا اسد بن ملیک اس کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ تبا اسد بن ملیک یہ یمن کے بادشاہوں میں سے بڑا نیک آدمی تھا، بڑا۔ تو یہ بادشاہ تھا یمن کا، اور یہ حمیر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی کنیت ابو کرب تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے اور مدینہ والوں کے مہمان بنیں گے، اس کو پتہ تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا۔ تو اس نے خط لکھا، بڑا عقیدت مندانہ خط اس یمن کے بادشاہ نے لکھا، اور اس خط میں لکھا کہ اگر میری زندگی میں آپ آ جائیں، میری زندگی میں اگر آپ آ جائیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، اور میں آپ کے پاؤں دھوؤں گا۔ اگر آپ میری زندگی میں آ جائیں میں آپ کے پاؤں دھوؤں گا، میں آپ کی خدمت کروں گا، یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی، اور ساری باتیں انہوں نے خط میں لکھی۔ اور اگر میں مر جاؤں اور میرے مرنے کے بعد آپ آئیں تو میں اپنے مرنے سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ میں مرنے سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب یہ تبا اسد جو ہے یہ فوت ہو گیا، اور اس کے 900 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس کے مرنے سے 900 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب یہ اس نے جو خط لکھا تھا وہ خط چلا آ رہا تھا، چلا خاندانوں میں چلا آ رہا تھا۔ یہ تبا اسد کا خط تھا بادشاہ کا، چلتے چلتے ابو ایوب انصاری کے خاندان میں آیا، اور یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری جو تھے وہ آئے، اور انہوں نے وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ یہ وہ تبا اسد نے آپ کے نام پر یہ خط لکھا۔ تو یہ جو یہود تھے نا، یہ تجارت ان کے آباء و اجداد تجارت کے لیے مدینہ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تجارت کے لیے مدینہ آئے۔ تو ان کو پتہ چلا کہ وہ خط کا پتہ چلا، جب ان کو خط کا پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے اور یہ سارا وہ خط، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ ہی میں رہیں گے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکیں، اور ہم ان پر ایمان لیں اور ہماری نسلیں ان پر ایمان لیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ یہ ان کے آباء و اجداد، یہودیوں کے آباء و اجداد کا عقیدہ اور نظریہ تھا۔ اور یہ 400 سال یہ یہودی جو آباد ہوئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 سال پہلے آباد ہوئے، اور وہ جو بادشاہ تھا وہ 900 سال پہلے فوت ہو گیا، اور یہ 400 سال بعد، یہ 400 سال پہلے آئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے آباء و اجداد تو مر گئے، آگے نئی نسل چلتی رہی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اتنے وہ ضد میں آئے، ان کی جو نئی نسل ہے کہ انہوں نے جو ہے، حالانکہ یہی لوگ تھے، پہلے سپارے میں آتا ہے کانوا یستفتحون علی اللہ، کہ یہ لوگ جو تھے یہ جب کافر کے ساتھ لڑتے تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگتے تھے اور کہتے ہیں یا اللہ اس کی برکت سے، ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب کر دے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جانتے ہیں کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اور فرمایا فلما عرفوا، کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو ان کا انکار کر ڈالا۔ تو انہوں نے اتنا ضد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ انہوں نے زہر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ یہودی خاتون تھی جس نے زہر دیا تھا، انہوں نے زہر دیا، اور یہ ہر وقت اس در پہ ہوتے تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کریں گے۔ تو خیر یہ بات وہاں تک چلی کہ ان کے آنا یہ کس طرح آئے۔ تو بات اصل یہ تھی کہ ان کا اثر و رسوخ مدینے کے اندر بہت تھا، ٹھیک ہے، یہ بڑے قوت والے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس آئے نا، غزوہ بدر سے، دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر سے جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں خاندانوں کے پاس جا کر، تینوں کو بٹھا کر
بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ اس طرح کریں۔ ان کے سامنے توحید بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کی صداقت بیان کی، اپنی رسالت اور نبوت اچھے انداز سے بیان کی، اور قیامت کا بیان کیا، اور اسلام کی دعوت دی ان تینوں قبیلوں کو۔ ان قبیلوں کا جو سردار تھا بڑا، کعب بن اشرف، جو پادری تھا ان کا بڑا، تو وہ اٹھا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ابھی آئے ہیں نا جنگ سے، آپ نے جاہلوں کے ساتھ اور ناتجربہ کار لوگوں کے ساتھ لڑائی کی ہے اور آپ نے فتح حاصل کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ سمجھیں، ہم نہ تجربہ کار بھی نہیں ہیں اور ہم جاہل بھی نہیں ہیں، آپ ہمیں دبانے کی کوشش نہ کریں، آپ ہمیں دھمکیاں نہ دیں، اور جب ہماری آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ٹکر کس کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ جو قریش سے ابھی لڑ کے آئے نا جنگ بدر میں، فتح آپ نے حاصل کی ہے، تو آپ کو نہ تجربہ کار اور جاہل لوگوں کے ساتھ آپ کا جب ہمارے ساتھ ٹکر ہوگی پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس لیے ہمیں خفیہ دھمکیاں نہ دے اور اسلام کی دعوت ہمیں نہ دیں۔ ہم مدینہ شہر بھی ہمارا ہے اور مدینہ سے باہر جو قصبے ہیں اس میں ہمارے مضبوط قلعے ہیں، اس لیے ہمیں اسلام کی دعوت نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے کوئی دھمکی تو تمہیں نہیں دی، میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی ہے کہ تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم تورات پڑھتے ہو، تورات کے اندر میری علامات موجود ہے، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، چلو وہ جاہل لوگ ہیں تو تم اسلام قبول کر لو۔ تو ان لوگوں نے بڑے متکبرانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جو جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہیں آئے گی ان کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا یہ لوگ اللہ کے، ان کے نہ مال کام آئیں گے نہ ان کی اولادیں اللہ کی گرفت سے ان کو بچا سکیں گی۔ ایسا ہی ہوا جب ان کا مقابلہ اہل حق کے ساتھ ہوا نا، اسلام کے ساتھ، تو یہ بنو نذیر اور یہ بنو قینقاع جو ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، بنو نذیر اور بنو قینقاع، انہوں نے کہا ہمیں مارو نہ، ہمیں جلا وطن کر دو، ہمیں مارو نہ۔ تو یہ جو زمینیں یہ مدینہ کی ساری چھوڑ چھڑا کے، نہ ان کے زمینیں کام آئی، یہ جو دھمکیاں دینے والے لوگ تھے، نہ ان کی جائیدادیں، نہ کچھ بھی کام نہ آیا، اور یہ خیبر کی طرف بھاگ گئے۔ ایک جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے آیا، لیکن وہ اس نے بھی آخر میں ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے نوجوانوں کو قتل کر دو، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی یہ بات ثابت ہوئی کہ جب یہ جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا، جب اللہ کی گرفت آئے گی نا، اب اللہ کی گرفت آئی نا ان پر، جب اللہ کی گرفت آئے گی تو پھر ان کے اموال بھی ان کو نہ بچا سکیں گے اور نہ ان کی اولادیں ان کو بچا سکیں گی، نہ ان کی اولادیں انہیں کام آئیں گی نہ ان کے مال۔ ایسا ہی ہوا، یہ بنو قریظہ بھی ذلیل و خوار ہوئے، بنو نذیر بھی ذلیل و خوار ہوئے۔ 8-9 سال کے اندر ان یہودیوں نے، کون سوچ سکتا تھا کہ یہ لوگ مدینہ سے باہر جائیں گے؟ لیکن اللہ کی بات ثابت ہوئی، اللہ نے جو بات 8-9 سال کے اندر یہ تینوں قبیلے ذلیل و خوار ہو کر ان کو، کسی کو جلا وطن کیا اور کسی کو قتل کیا اور مدینہ سے ان کو صاف کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ان کے لیے ایندھن ہے دوزخ کا، كَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کی عادت ہے جیسے عادت تھی فرعونیوں کی۔ فرعونی کیسے تھے؟ وہ بھی ضد کیا کرتے تھے، وہ بھی ضدی قوم تھے اور حق کی انہوں نے مخالفت کی، اور ان کی یہ بھی عادت ہے کہ یہ ضدی قوم ہے اور حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا ان کی عادت جو ہے فرعونیوں کی عادت کی طرح ہے، اور والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی عادت کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کذب، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرعون کو نہ اس کی حکومت کام آئی، نہ اس کو فوج، نہ اس کو مال، حتیٰ کہ جب غرق ہونے لگا، غوطہ اس نے کھایا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ اور جبرائیل کہتے ہیں کہ میں اس وقت سمندر میں تھا، سمندر کے کالے گہرا جو نیچے گہرا ہوتا ہے، میں نے اٹھا کر یہ بڑی چیخیں مار رہا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ اتنی چیخیں مار رہا ہے کہ اللہ کو ترس نہ آ جائے اس پر، یہ کہہ رہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں نے وہ نیچے کالا گارا اٹھا کر اس کے منہ کے اندر دیا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے۔ فرمایا اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، ابھی تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے جب تو ہوش میں تھا اس وقت تو ایمان نہیں لایا۔ تو یہ اللہ نے جب پکڑا نا تو پھر کوئی بھی نہیں بچا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد،
قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ جو کافر یہود ہیں نا جو متکبرانہ انداز میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ کافر یہودیوں سے کہیں کہ ستغلبون ان قریب تم شکست کھاؤ گے, دنیا میں تمہاری یہ حالت ہوگی, وتحشرون اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم کی طرف, وبئس المہاد اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. اس آیت میں غزوہ بدر کا مختصر سا قصہ اللہ رب العزت نے بیان کیا, مختصر سا. غزوہ بدر, یہ بدر جو ہے یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ بدر. اور یہ بدر یہ جو مقام ہے نا بدر کا, ادھر ایک شخص تھا اس نے کنواں کھودا, اس شخص کا نام بدر تھا. تو اس شخص کا نام بدر تھا, پھر اس کنویں کا نام بدر پڑ گیا, پھر اس علاقے کا نام بدر پڑ گیا, اور یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر. تو یہیں اس جگہ پر مسلمانوں اور کافروں کا معرکہ ہوا 2 ہجری 17 رمضان جمعے کے دن, جس کی مسلمانوں کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے, اور کافروں کی قیادت جو تھی وہ ابو جہل کر رہا تھا. کافروں کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, اور ان 313 میں سے بھی تقریباً 77 مہاجرین تھے اور 236 یہ انصار تھے. ٹھیک ہے, 313 میں سے. اور ان کے پاس مال کتنا تھا, ان کے پاس جی 70 اونٹ تھے, 8 تلواریں تھیں, 6 زرے تھے, اور 2 گھوڑے تھے صرف. اور 2 گھوڑے بھی, ایک مرثد بن ابی مرثد کا گھوڑا تھا اور ایک مقداد بن عمر کا گھوڑا تھا. بس یہ 2 گھوڑے, 70 اونٹ, 6 زرے, 8 تلواریں اور 313 آدمی تھے. اور دوسرے جو تھے دوسرے وہ کافر, وہ 1000, ہر بندے کے پاس تلوار اور اسلحے سے لیس تھا سارا. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا مدینہ سے, نکلنے لگے تو یہ یہود دیکھ کر, یہ 10ویں سپارے میں آتا ہے کہ یہ مذاق اڑانے لگے, اور یہ جوانوں کو دیکھو یہ قریش سے مقابلہ کریں گے, ان نوجوانوں کو دیکھو یہ کس سے مقابلہ کریں گے, قریش سے مقابلہ, یہ قریش کو قتل کریں گے, یہ قریش کو قید کر کے لائیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو اللہ رب العزت نے ان کے مذاق کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. 70 جو ہے کافر قتل ہوئے وہاں پر بدر کے مقام پر, 70 کو قید کر کے لائے, اور جو باقی تھے انہوں نے جان چھڑائی اور بھاگے مکہ کی طرف. تو یہ لوگ اس وقت بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بدر والا واقعہ ہے نا, یہ جو متکبرانہ تم لوگوں کا انداز ہے یہودیوں, اس بدر والے واقعے سے تم عبرت حاصل کرو. میری مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے. دیکھو 313 مسلمان تھے, تم اپنے آپ کو اس وقت بڑے طاقتور سمجھ رہے ہو نا, اب مالی لحاظ سے بھی, افرادی لحاظ سے بھی, علمی لحاظ سے بھی طاقتور ہے. تو اسی طرح قریش بھی طاقتور تھے, 1000 کا لشکر تھا, پورا ساز و سامان تھا ان کا. یہاں پر مسلمان 313 تھے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میری مدد مسلمانوں کے ساتھ دی, میں نے انہیں فتح دی. اب تم اس واقعے سے تم عبرت حاصل کرو. ٹھیک ہے, یہ متکبرانہ انداز اپنا ختم کرو. فرمایا قد تحقیق کان لکم, ہے تمہارے لیے اے یہودیوں, تمہارے لیے ہے آیت نشانی, فی فئتین, 2 گروہ میں, التقطا, جن 2 گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا, اس میں تمہارے لیے کیا ہے, عبرت ہے, نشانی ہے اس میں تمہارے لیے, اس سے عبرت حاصل کرو. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ, ایک گروہ جو تھا ایک وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں, واخری کافرۃ, اور دوسرا جو گروہ تھا وہ کافروں کا تھا, یرونہم, وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے, مثلیہم, ان سے دگنا, رأی العین, آنکھ کے ساتھ دیکھنا, کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے آپ کو دگنے سے بھی زیادہ تھے جس طرح تم اپنے آپ کو اس وقت طاقتور سمجھ رہے ہو. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, یؤید, اپنی تائید کرتا ہے بنصری, اپنے مدد کے ساتھ تائید کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مدد کے ساتھ, من یشاء, جس کی چاہتا ہے. مسلمانوں کی بدر کے مقام پر. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لعبرۃ, البتہ عبرت ہے, لاولی الابصار, آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. آنکھیں جو کھولے گا, حقیقت دیکھنا چاہے تو اس کے لیے عبرت ہے. ہاں, جس نے آنکھ بند کر لی تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. آمین. الحمدللہ رب العالمین.